جب ایک چھت کے نیچے 10 سے 20 لوگ رہ رہے ہوتے ہیں اور 10 سے 20 لوگوں کے الگ الگ دماغ، روز صبح ایک نئی جنگ، روز ایک نیا تانا، روز ایک نیا امتحان، کہنے کو پورا میلہ ہے، لیکن اندر کا انسان بالکل اکیلا اور کھوکھلا ہو چکا ہوتا ہے۔ اور وہیں دوسری طرف بالکل خاموشی، صرف 4 دیواری، میاں بیوی اور معصوم بچے، کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہوتا، کوئی طنز کے تیر چلانے والا نہیں ہوتا، لیکن شام کو ایک عجیب سا اکیلا پن اور ویرانی والا ماحول ہوتا ہے۔ یہ سمجھ نہیں آتی کہ انسان کون سا راستہ چنے، وہ جوائنٹ فیملی سسٹم جہاں اپنوں کے بیچ رہ کر بھی روز ذہنی سکون کا جنازہ نکلتا ہے، یا وہ الگ گھر نیوکلیر فیملی جہاں سکون تو ہے لیکن رشتوں کی دوری کا بھی ایک خاموش درد رہتا ہے۔ آج کا ٹاپک ہمارے معاشرے کی وہ رگ ہے دکھتی ہوئی جس پر اگر پاؤں رکھو تو پورا خاندان چیخ اٹھتا ہے۔ آج ہم بات کریں گے ٹاکسک جوائنٹ فیملی ورسز پیسفل نیوکلیر فیملی پر، اور یقین مانے آج کی یہ ویڈیو کسی کی برائی کرنے کے لیے نہیں بلکہ آپ کے بکھرے ہوئے ذہن کو سکون دینے کے لیے ہوگی۔ السلام علیکم میری پیاری یوٹیوب فیملی، کیسے آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں بھی ٹھیک ہوں الحمدللہ آپ لوگوں کی دعاؤں کی وجہ سے۔ اور اگر آپ لوگ چینل پر آ چکے ہیں تو چینل کے ویڈیو کا ایک ایک سیکنڈ بھی مس مت کیجیے گا، کیونکہ آج کی ویڈیو آپ کے لیے لائف چینجنگ ہونے والی ہے، اور جو لاسٹ میں آپ لوگوں سے ایک راز شیئر کروں گی وہ سب سے زیادہ پاورفل ہونے والا ہے۔ اگر آپ بھی روز روز کی چک چک سے تنگ ہیں یا الگ ہونے کا سوچ کر اندر ہی اندر خود کو گناہ گار سمجھ لے رہی ہیں تو یہ کچھ منٹ کی ویڈیو صرف آپ کے لیے اپنے کام نپٹانے جائیں، میری باتیں سنتی جائیں، کیونکہ آج آپ کو آپ کے بہت سے الجھے ہوئے سوالوں کے جواب ملنے والے ہیں۔ آج کا یہ ولاگ نہ صرف ایک ویڈیو نہیں ہے، یہ ہمارے معاشرے کی وہ کڑوی سچائی ہے جس پر سب بات کرنے سے ڈرتے ہیں، سب پردہ ڈالتے ہیں، لیکن آج ہم کھل کر بات کریں گے۔ ایک طرف ہے ہمارا وہ روایتی جوائنٹ فیملی سسٹم جہاں کہنے کو تو بہت رونق ہوتی ہے، لیکن اگر وہ ٹاکسک ہو جائے تو انسان جیتے جی مر جاتا ہے۔ ہر وقت کی کچ کچ، تانے، پرائیویسی کا جنازہ اور ذہنی سکون کی اتنی بربادی ہو جاتی ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پر۔ سالن اس نے زیادہ لے لیا، اس نے میرے لیے چیز نہیں رکھی، اس نے واش روم پہلے کیوں یوز کر لیا، آج اس کے صفائی کی باری تھی، آج اس نے صفائی نہیں کی۔ یہ تمام باتیں ہمارا ذہنی سکون خراب کرنے کے لیے ہیں۔ اور اب آتے ہیں دوسری طرف جو ہے نیوکلیر فیملی سسٹم، جہاں صرف میاں بیوی اور بچوں کا ایک الگ گھر، جہاں شاید شروع میں ہی اکیلا پن لگے لیکن وہاں ملتا وہ سکون جس کی تلاش میں انسان لاکھوں روپے قربان کرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ آج ہم کسی کی برائی نہیں کریں گے بلکہ سائیکالوجی کے حساب سے دیکھیں گے کہ ایک عورت، ایک مرد اور معصوم بچوں پر ان دونوں سسٹمز کا کیا اثر پڑتا ہے۔ اگر آپ بھی کسی ایسے دوراہے پر کھڑے ہیں جہاں سمجھ نہیں آ رہی کہ رشتوں کو کیسے بچائیں اور سکون کیسے پائیں، تو یہ ویڈیو زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ کرنے میں آپ کی مدد کرے گی۔ اس لیے میں نے پہلے بھی بولا تھا کہ ویڈیو کا ایک ایک پوائنٹ بھی مس مت کیجیے گا۔ آج میں آپ سے جو بات کرنے والی ہوں وہ آپ لوگوں کی دل کی آواز ہے۔ ٹاکسک فیملی سسٹم، سب سے پہلے آج ہم اس پہ بات کرتے ہیں کہ اس کی نشانیاں کیا ہیں۔ سب سے پہلے یہ ٹاکسک جوائنٹ فیملی ہوتی کیا ہے؟ دیکھیں، ہر اکٹھا خاندان برا نہیں ہوتا، برکت ہوتی ہے بڑوں میں، لیکن زہریلا ماحول تب بنتا ہے جب چند نشانیاں سامنے آنے لگتی ہیں۔ جب پرائیویسی کا نہ ہونا، آپ کا کمرہ آپ کا نہیں رہتا، آپ نے کیا پہنا ہے، آپ کب میکے جائیں گی، آپ کب کہاں جائیں گی، جہاں آپ کے خاوند کو آپ کے لیے جیب میں چھپا کر چیز لانی پڑتی ہے، آپ کے میاں نے آپ کو کیا لا کر دیا، یہ سب عدالت بیٹھتی ہے۔ پانی کے قطرے کی طرح سکون کا نچڑ جانا، روز کی چھوٹی چھوٹی باتیں جیسے آج کھانے میں نمک کم کیوں تھا سے لے کر تم نے اپنی ماں کو فون تک کیوں کیا، یہ ہر بات پر طنز کے تیر چلنا۔ میاں بیوی کے بیچ تیسرا بندہ آنا، جب شوہر اور بیوی کے میاں بیوی کی لڑائی جھگڑوں میں نند اور باقی سارے رشتے ایسے کود پڑتے ہیں جیسے ثواب کا کام ہوتا ہے، اور ان کی چھوٹی سی بات جو ہے وہ طلاق تک پہنچ جاتی ہے۔ شوہر کی پوزیشن سولی پر لٹکا ہوا انسان، اس ماحول میں سب سے زیادہ پسنے والی مخلوق کون ہوتی ہے؟ وہ ہوتا ہے شوہر۔ وہ بیچارہ سوئی پر لٹکا ہوتا ہے۔ ایک طرف ماں ہوتی ہے جس نے پال پوس کا بڑا کیا، دوسری طرف بیوی ہے جو اپنا سب کچھ چھوڑ کر آئی ہے۔ ٹاکسک جوائنٹ فیملی میں شوہر کو جج بنا دیا جاتا ہے۔ اگر وہ ماں کی سننے تو بیوی کہتی ہے کہ آپ ظالم ہیں، اگر وہ بیوی کا ساتھ دے تو خاندان کہتا ہے یہ تو جوروں کا غلام ہو گیا، پنجابی میں کہتے ہیں نا بیوی تھلے لگ گیا ہے۔ اس کشمکش میں مرد کا سکون ختم ہو جاتا ہے، وہ گھر آنے سے کترانے لگتا ہے، دیر تک باہر رہتا ہے، اس کا اثر اس کی کمائی اور صحت پر اتنا برا پڑنا شروع ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات تو کچھ لوگ گھر آنے کی بجائے کسی دوسری محفلوں میں بیٹھنا شروع کر دیتے ہیں، جہاں پھر خاندان پہ بھی بات آ جاتی ہے، خاندانی صحبت، پھر وہاں پہ بھی لوگ باتیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ اب مرد یہ کر رہا ہے تو مرد بیچارہ اس کنڈیشن میں کرے تو کرے کیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ اکٹھے خاندان میں بچت بہت کچھ ہے، سیکھنے کو بہت کچھ ملتا ہے۔ ہاں سیکھتے ہیں، لیکن ٹاکسک فیملی میں بچے کیا سیکھتے ہیں؟ وہ روز امی اور دادی کی لڑائی دیکھتے ہیں، وہ ابو کو غصے میں چلاتے ہوئے دیکھتے ہیں، وہ چگلیاں، چالاکیاں اور جو خاندانی پولیٹکس سیکھتے ہیں۔ ایسے ماحول میں پلنے والے بچے اندر سے اتنے ڈرپوک، غصیلے یا پھر باغی ہو جاتے ہیں کہ ان کی شخصیت اپنی مٹ جاتی ہے۔
اور اکثر گھروں میں نے دیکھا ہے جہاں جوائنٹ فیملی سسٹم ہے وہاں کے چھوٹے بچوں کو کان لگاتے ہوئے دروازوں کے مائیں اپنے بچوں کو کہہ رہی ہوتی ہیں کہ جاؤ چچی کے کمرے کے باہر کھڑے ہو جو چچی اور چچا آپس میں کیا بات کر رہے ہیں، یا چاچی اپنے بچوں کو کہتی ہے کہ جاؤ دیور یا جٹھانی کے بچوں کے کمروں کے سامنے کان لگا کے آؤ کہ وہ آپس میں کیا باتیں کر رہے ہیں۔ جب وہ بچے چھوٹی سی بات آ کر بتاتے ہیں تو ان کی بتائی ہوئی بات سے جو خاندان میں جو دو گھروں میں آگ لگتی ہے، تباہی کا ماحول بن جاتا ہے، اور اس چیز کا کتنا برا اثر ہمارے بچوں کے دماغ پر پڑ رہا ہوتا ہے، یہ بات کوئی بھی نہیں سمجھتا، لیکن تب وہ اپنے بچوں کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ تو چلیے جناب، اب آپ کو میں لے کر جاتی ہوں دوسری طرف، یعنی اپنا الگ چھوٹا سا گھر جسے ہم نیوکلیر فیملی کہتے ہیں۔ جب ایک عورت یا مرد الگ ہونے کا سوچتے ہیں تو معاشرہ انہیں رسوا کرنا شروع ہو جاتا ہے، یا انہیں پھر کہتا ہے خود غرض، یہ تو بیٹا خود غرض ہو گیا۔ لیکن حقیقت کیا ہے؟ الگ گھر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ماں باپ کو چھوڑ رہے ہیں یا ان سے نفرت کر رہے ہیں۔ الگ گھر کا مطلب ہے ادب اور محبت کو برقرار رکھنے کے لیے دوری۔ جب آپ الگ ہوتے ہیں تو آپ کو اپنے گھر کا سکون ملتا ہے، آپ اپنی مرضی سے اٹھتے ہیں، اپنی مرضی سے پکاتے ہیں، اور سب سے بڑی بات، میاں بیوی کے درمیان کی غلط فہمیاں تیسرے بندے کے نہ ہونے کی وجہ سے منٹوں میں حل ہو جاتی ہیں۔ اس میں الگ رہنے کے چیلنجز یہ پھولوں کی سیج نہیں ہوتی۔ ہم اکثر یہ سوچتے ہیں نا کہ الگ ہو گئے تو اپنا کھائیں گے اپنا کمائیں گے، لیکن وہاں پہ چیلنجز بہت آتے ہیں۔ لیکن رکیں، اگر الگ رہنے کا یہ مطلب آپ کو نہیں پتہ نا کہ زندگی جادو کی طرح بدل جائے گی اور کوئی مشکل نہیں ہوگی، اس کے بھی اپنے چیلنجز ہیں۔ اکیلے کام کا بوجھ، جوائنٹ فیملی میں کام بڑھ جاتا تھا، چاہے چک چک ہوتی تھی لیکن کام تو آدھا کرنا پڑتا تھا نا۔ یہاں آپ نے جھاڑو بھی خود کرنا ہے، پوچھا بھی خود لگانا ہے، برتن بھی خود دھونے ہیں، کپڑے بھی خود دھونے ہیں، بچوں کو بھی خود ہی سنبھالنا ہے، سب کچھ آپ نے اکیلے کچھ کرنا ہے۔ مالی اخراجات، کرایہ، بجلی کا بل، راشن، سب کچھ دیکھنا پڑتا ہے۔ اکیلا پن کبھی کبھی جب طبیعت خراب ہو جاتی ہے تو پانی دینے والا بھی کوئی نہیں ہوتا، اس لیے الگ ہونے کا فیصلہ تب ہی کریں جب آپ ذہنی اور مالی طور پر ان تمام چیلنجز کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اب آتے ہیں ان کے اصل حال کی طرف، نفسیاتی توازن کیسے ان کا برقرار رکھا جائے۔ تو پھر انسان کرے تو کیا کرے؟ اگر مجبوری میں جوائنٹ فیملی میں رہنا پڑے یا اگر الگ ہونا ہو تو یہ طریقہ کیا ہو؟ اپنی حدود قائم کریں، جوائنٹ فیملی میں رہتے ہوئے اپنے کمرے میں اور اپنی لائف کو تھوڑا پرائیویٹ رکھیں، ہر بات ہر کسی سے شیئر نہ کریں، خاموشی سے، سب سے بڑا ہتھیار ہے خاموشی۔ اپنا احترام نہ چھوڑیں، اگر آپ کا ساس سسر ہے تو آپ نے ان کا احترام نہیں چھوڑنا۔ اگر الگ ہونا بھی پڑے تو لڑائی جھگڑے گالی گلوچ یا عدالتیں لگا کر الگ نہ ہوں۔ آپ اپنے شوہر کو بولیں کہ وہ اپنے والدین کی مالی اور جانی خدمت جاری رکھیں، ہفتے میں ایک بار بچوں کو دادا دادی سے ملوانے لے کر جائیں، فاصلے محبت بڑھاتے ہیں۔ یہ نفسیات کا اصول ہے کہ جب آپ روز روز کی چک چک سے دور ہو جاتے ہیں تو وہی ساس اور نند جو کل تک بری لگنے لگتی تھی ان کے دل میں بھی آپ کے لیے محبت اور عزت پیدا ہونے شروع ہو جاتی ہے۔ آخر میں بس اتنا ہی کہوں گی، گھر اینٹ گارے سے نہیں بنتا، سکون سے بنتا ہے۔ اگر اکٹھے رہ کر سکون ہے تو اسے کوئی جنت، اس جیسی جنت کوئی دنیا میں ہے ہی نہیں۔ لیکن اگر اکٹھے رہ کر روز ایک انسان کی عزت نفس پامال ہو رہی ہے، روز خودکشیاں کرنے کے خیال آ رہے ہیں، تو یاد رکھیں اپنے ذہنی سکون، اپنی مینٹل ہیلتھ کو بچانا آپ کا فرض ہے۔ اللہ نے رشتوں کو محبت کے لیے بنایا ہے، عذاب کے لیے نہیں۔ اپنے شوہر کا ساتھ دیں، اپنے سسرال کا احترام کریں، لیکن اپنے سکون پر سمجھوتا نہ کریں۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا آپ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہیں یا الگ؟ آپ کو کس سسٹم میں زیادہ سکون ملا؟ نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنی کہانی میرے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، میں آپ کے کمنٹس کا انتظار کروں گی۔ اگر آج کا یہ دل سے کیا ہوا بلاگ اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اسے کسی ایسے دوست کے ساتھ شیئر کریں جو جوائنٹ فیملی سسٹم یا اکیلے پن کی وجہ سے پریشان ہے۔ آج اس حوصلے کی ضرورت ہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔